بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ پارہ نمبر 3، آیت الکرسی کی برکات۔ خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے سب اسے معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمانوں اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ تشریح: آیت الکرسی کے فضائل و برکات سے کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن مختصراً یہ کہ اس میں اعظم بھی انہی آیات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ عام طور پر لوگ جب توہمات میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کی توہمات کو دور کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ تیر بہدف نسخہ ہے۔ صبح اگر پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ تمام دن بلاؤں اور آفات سے محفوظ رکھتا ہے، اور اگر رات کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ تمام رات ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا قصہ۔ کیا تو نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، کیونکہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، مگر اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ تشریح: اس شخص سے مراد نمرود ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وطن عراق کا بادشاہ تھا اور بہت ہی ظالم اور مشرک تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا اور اپنے مناظرے میں برے طریقے سے شکست کھائی، لیکن ہٹ درمی، تکبر اور اپنی بادشاہت کے الزام میں اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی بن جا۔ قرض لینے اور گواہی دینے کے آداب۔ اے ایمان والو، جب تم مقررہ مدت تک قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور کاتب تمہارے درمیان انصاف سے لکھے، اور کاتب جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار نہ کرے، وہ ضرور لکھے، اور جس کے ذمہ قرض ہو وہ لکھائے، اور اپنے رب اللہ سے ڈرے اور اس میں سے کچھ بھی کمی نہ کرے۔ پھر اگر وہ جس کے ذمہ قرض نہ سمجھ یا کمزور ہو یا لکھ نہ سکتا ہو تو اس کا مختار انصاف سے لکھوائے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بلا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہو جائیں، ان میں سے جو تم بطور گواہ پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے ایک عورت بھٹک جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور گواہوں کو جب بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور اسے اس کی مدت تک لکھنے میں سستی نہ کرو، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ اور گواہی کے لیے زیادہ مضبوط ہے، اور اس طرح زیادہ امکان ہے کہ تم شبے میں نہ پڑو۔ لیکن اگر یہ حاضر تجارت ہو جو تم دست بدست کرتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اسے نہ لکھو، مگر جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لیا کرو، اور کاتب اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری سیاہ دلی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، اور اللہ ہر بات کو جانتا ہے۔ تشریح: مندرجہ بالا آیت سے بہت سے احکام نکالے گئے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو شخص ادائی قرض سے عاجز ہو گیا ہو، اسلامی عدالت اس کے قرض خواہوں کو مجبور کرے گی کہ اسے مہلت دے، اور بعض حالات میں وہ پورا قرض یا قرض کا ایک حصہ معاف بھی کرانے کی مجاز ہوگی۔ فقہ نے تصریح کی ہے کہ
کسی کے رہنے کا مکان، کھانے کے برتن، پہننے کے کپڑے اور وہ آلات جن سے وہ اپنی روزی کماتا ہو کسی حالت میں فروخت نہیں کیے جا سکتے۔ اس سے یہ حکم بھی نکلتا ہے کہ قرض کے معاملے میں عرصہ ادائیگی کا تعین ہونا چاہیے۔ رہن بالقبض کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرض دینے والے کو اپنے قرض کی واپسی کا اطمینان ہو جائے، مگر اسے اپنے دیے ہوئے مال کا معاوضے میں رہن رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ سود ہے۔ البتہ اگر کوئی جانور رہن رکھا گیا ہو تو اس کا دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس سے سواری و بردباری کی خدمت لی جا سکتی ہے، لیکن یہ دراصل اس چارے کا معاوضہ ہے جو مرتن اس جانور کو کھلاتا ہے۔ آج کل لوگ قرض دیتے ہیں تو اس پر سود بھی لیتے ہیں، جو سخت حرام ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ سود لینے والے اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔